الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن نبی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ رواہ احمد والترمذی وحسنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نفس المؤمن، مومن کی روح، مومن کی جان، معلقۃ، لٹکی رہتی ہے، یعنی جن نعمتوں اور انعامات کا وہ شخص، وہ میت مستحق ہے، وہ اس کے لیے بند کر دی جاتی ہیں، نہ اس کی نجات کا فرمان جاری کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی ہلاکت کا۔ نفس المؤمن، مومن کی جان، معلقۃ، لٹکی رہتی ہے، بدینہ، اس کے قرض کی وجہ سے، یعنی جس کا ادا کرنا مرنے والے کے ذمے واجب تھا، اس وجہ سے وہ اس کی جان، اس کی روح لٹکی رہتی ہے۔ دین پڑھنا، اس کو بدین ہی نہیں پڑھنا، دال پر زبر ہے۔ حتی، یہاں تک کہ یقضى عنہ، اس سے ادا کر دیا جائے، قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اب وہ قرض ادا کرنے والے کون ہوں گے؟ اس کے اعزاء، اقارب، ورثاء۔ اگر وہ مال و دولت اتنا چھوڑ کر گیا ہے کہ اس سے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو سب سے پہلے ورثاء کے ذمے ہے کہ اس میت کا قرض ادا کرے۔ اگر وہ اتنا مال نہیں چھوڑ کے گیا تو پھر جو حکومت ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی شہری کا قرض ادا کرے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال چھوڑے کر مرے تو مال اس کے وارثوں کا حق ہے، اور جو کئی قرض چھوڑ کر فوت ہوئے اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یعنی قرض کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو اس کی طرف سے قرض ادا کرنا ضروری ہے۔ حتی یقضى عنہ، یہاں تک کہ قضا کر دیا جائے، ادا کر دیا جائے اس کی طرف سے۔ رواہ احمد والترمذی وحسنہ، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام حسن اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ حقوق العباد مرنے والے سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ اس کا وہ حق ادا نہ کر دیا جائے، یا تو وہ خود معاف کر دے، ٹھیک ہے، تو پھر معاف ہو جائے گا، یا اس کی طرف سے کوئی اور حق اس کا ادا کر دے تو پھر معاف ہو جائے گا۔ اور اس سے یہی بات بھی ثابت ہوئی کہ جو بندہ قرض کا بوجھ لے کر فوت ہوتا ہے تو جب تک اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو میت کو کسی قسم کا کوئی فائدہ، انعام، احسان اس کے اوپر نہیں ہونے والا۔ وہ نعمتیں جس کا وہ مستحق ہے وہ اس کے لیے روک دی جائیں گی، جو مقام، جو عزت اس کو ملنی ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کو دیا جائے گا جب تک کہ اس کی طرف سے قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ تو اس لیے یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ انسان قرض اگر کسی سے لے لیتا ہے، ظاہر ہے اس نے لیا اور مالک نے رضامندی سے اپنا مال اس کو دیا، لیکن یہاں پر غور کریں، جب مالک اپنی رضامندی سے مال دے رہا ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی سزا ہے۔ تو جو بندہ کسی کا مال دھوکے سے، فریب سے، ڈاکہ ڈال کر حاصل کرتا ہے،
ان کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا، قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کا حق مارنا، اس کی کوئی چیز لینا، یہ کتنی بڑی جرم ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر قرض ہے تو اس کے متعلق لکھ کر رکھے، وصیت موجود ہو، یا ورثاء میں سے کسی کو اطلاع دے دے کہ میں نے فلاں بندے کا قرض اتنا ادا کرنا ہے، آپ نے اتنے قرض کا خیال کرنا ہے، میرے فوت ہونے کے بعد میری یہ جائیداد ہے یا یہ میری چیز ہے، تو آپ نے اس میں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مال تقسیم کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، حالانکہ مال تقسیم بعد میں ہوتا ہے، پہلے تجہیز و تدفین ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا، کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، بہتر ہے، وگرنہ میت کے ترکے سے ہی اس کی تجہیز و تدفین کے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر اس کے بعد وصیت ہوگی، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر ورثاء کے اندر مال تقسیم ہوگا جو ان کے بعد بچ جائے گا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے جس کا جو دیا ہے وہ اس کو ملے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک تو اس بات کی اہمیت ہمیں سمجھ آ گئی کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے بندے کو معاف نہیں کرنے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کرے، تو اس لیے اس چیز کا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور کسی بھی مسلمان سے اگر کوئی چیز لی ہوئی ہے، اس کا ذمہ میرے ذمے ہے، یا کوئی قرض اس کا میرے ذمے ہے، تو اس کی ادائیگی میں کر کے جاؤں، وگرنہ پھر اللہ رب العالمین نے جو انعامات نعمتیں مجھے دینی ہیں وہ نعمتوں سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔